یہ بہت ہی عجیب و غریب، انتہائی عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں، یعنی مدینہ کے مضافاتی دیہاتی علاقے میں، ایک حسین و جمیل با کردار عورت رہا کرتی تھی۔ اسے آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے حسن و جمال کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بے شمار لوگ اس سے نکاح کے خواہش مند تھے، مگر وہ عورت دنیا سے الگ تھی۔ وہ تو زیادہ تر وقت اپنے گھر کے ایک کمرے میں بند رہ کر گزارتی تھی۔ اسے باہر کی دنیا اور طلبگار لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کا محبوب تو کوئی اور ہی تھا۔ وہ اپنے محبوب کے تصور سے باہر نکلتی تو لوگوں کی طرف نظر التفات کرتی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ اس عورت کا اچانک انتقال ہو گیا۔ دور دور تک خبر پھیل گئی۔ ہر کسی نے اس کے انتقال کا دکھ محسوس کیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے پہنچ گئی اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام شروع کر دیا گیا۔ اڑوس پڑوس اور رشتہ دار عورتوں نے غسل دینے کے لوازمات اکٹھے کیے اور پردہ ٹانگ کر اسے غسل دینا شروع کر دیا۔ غسل کے دوران وہ آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں اور پھر باتوں ہی باتوں میں ایک عورت کی زبان پھسل گئی۔ اس وقت وہ عورت مرنے والی عورت کے زیر ناف حصے کو غسل دے رہی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ بہنوں، یہ حسین و جمیل عورت جو آج مری پڑی ہے، کل تک اس عورت کے فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جیسے ہی اس عورت کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، غیظ و غضب الہی سے زمین لرز کر رہ گئی۔ آسمان نے منہ پھیر لیا اور اسی وقت اس عورت کا ہاتھ میت کے نچلے حصے سے یوں چپک گیا جیسے اس کے جسم میں پیوست ہو گیا ہو۔ اسے ایک معمولی سی بات سمجھ کر اس عورت نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر وہ ہاتھ کیسے چھوٹ سکتا تھا؟ ارے اسے میت پکڑتی تو وہ ہاتھ چھوٹتا نا۔ وہ ہاتھ تو عذاب الہی نے پکڑ رکھا تھا، مگر یہ بات ابھی تک اس عورت کو سمجھ نہ آئی۔ اس نے بہت زور لگایا، خوب کھینچا، تانی کی، لیکن ہاتھ نہ چھڑوا سکی۔ اب اس نے دوسری عورتوں کو پکارا کہ اے بہنوں، دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، میرا ہاتھ اس عورت کے جسم سے الگ ہی نہیں ہو رہا۔ دوسری عورتیں بھی یہ ماجرا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر خوب زور لگایا، مگر اس سے کیا ہو سکتا تھا؟ یہ تو چند عورتیں تھیں، اگر ساری کائنات میں مل کر زور لگاتی تو بھی وہ اس عورت کا ہاتھ نہ چھڑوا سکتی تھی۔ اسی تک و دو میں وقت گزرتا جا رہا تھا اور معاملہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف یہ عورت اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری جانب میت کے ورثاء باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کب میت باہر آئے اور وہ تدفین کے دیگر انتظامات کرے۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے آواز لگائی کہ بہنوں، کیا بات ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، میت کو کتنی دیر میں غسل سے فارغ کیا جائے گا؟ ذرا جلدی کرو، شام ہونے والی ہے، ہمیں میت کو ابھی دفنانا بھی ہے۔ باہر کھڑے لوگ سوالات کی بوچھاڑ کر رہے تھے، مگر اندر غسل دینے والی عورتوں کو سانپ سن چکا تھا۔ کسی کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ ایسا معاملہ تو کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا، نہ سوچا گیا تھا۔ تو بہت عجیب اور خوفناک بات تھی، لیکن کب تک یہ بات چھپائی جا سکتی تھی؟ آخرکار جب ان عورتوں سے کوئی چارہ نہیں بن سکا، پھر اسی عورت نے بلند آواز سے کہا، بھائیو، ہم تو مردے کو چھوڑتے ہیں، مگر تمہارا مردہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ یہ سنتے ہی باہر تو کھلبلی مچ گئی۔ مزید عورتوں کو لوگوں نے اندر بھیجا کہ جائیں وہ کوشش کریں اور اس عورت کا ہاتھ چھڑوائے۔ سبھی نے کوششیں کی، لیکن عورت کا ہاتھ کوئی نہ چھڑوا سکا۔ بڑی مشکل صورتحال پیش آ چکی تھی، یہاں تک کہ اسی گمبھیرتا میں رات ہو گئی۔ بات گھر سے نکلی، باہر پھیل گئی۔ زباں زباں پر یہی قصہ چڑھ گیا۔ بڑے بڑے مشورے دینے والے وہاں پہنچے، نت نئے مشورے دیے گئے، بے شمار تدابیر آزمائی گئیں، لیکن خدا کی آئی کون ٹال سکتا ہے؟ رات اسی تکو میں آخرکار بیت گئی۔ اگلی صبح ہوئی
تو میت کے ورثا ایک عالم دین کے پاس گئے اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ عالم دین نے سارا مسئلہ بڑے غور سے سنا اور کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم لوگ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر میت سے جدا کر دو۔ مسئلے کا یہ حل غسل دینے والی عورت کے وارثوں نے سنا تو کہنے لگے نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ایک مردے کی خاطر ہم اپنی عورت کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں۔ چنانچہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا، آپس میں بحث و تکرار بڑھنے لگ۔ تو پھر کسی نے کہا کہ چلو کسی اور عالم دین سے مشورہ لینا چاہیے، کہیں اور چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے عالم دین کے پاس پہنچے اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان عالم دین نے بھی مسئلہ بغور سنا اور انہوں نے ایک دوسرا حل پیش کیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ زندہ عورت کا ہاتھ مت کاٹو، بلکہ مردے کے جسم کا وہ حصہ کاٹ کر علیحدہ کر دو جس حصے پر ایک زندہ عورت کا ہاتھ چپکا ہوا ہے۔ اب معاملہ اور گمبھیر ہو گیا، کیونکہ میت کے ورثاء نے جب یہ حل سنا تو اب وہ ببھر گئے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہم اپنے مردے کی توہین نہیں ہونے دیں گے، اس کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس مرتبہ دونوں گروہوں میں بات بحث و تکرار سے بڑھ کر کشت و خون تک پہنچنے کے آثار ہو گئے۔ تلواریں کھینچ لی گئیں، مرنے مارنے کی قسمیں اٹھا لی گئیں، یہاں تک کہ مورچہ بندی بھی ہو گئی۔ اور اسی گمبھیر اور تکلیف دہ صورتحال میں 3 دن 3 راتیں گزر گئیں۔ مسئلہ جوں کا توں کھڑا رہا۔ مدینہ منورہ بھی چونکہ یہاں سے کچھ زیادہ دور نہ تھا، کسی بھلے انسان نے فریقین کو مشورہ دیا کہ بھائیو، لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ مدینہ منورہ چلے چلو، وہاں پر بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ دیندار لوگ ہیں اور زیادہ علماء موجود ہیں، وہاں چلتے ہیں، وہاں سے شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ فریقین اس بات پر راضی ہو گئے، چنانچہ یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں قاضی القضاء کے منصب پر حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فائز تھے۔ یہ وہی امام مالک ہیں جو اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ حدیث کی مشہور کتاب موطا امام مالک انہی کی مرتب کرتا ہے۔ اسی موطا امام مالک کی شرح لکھتے ہوئے مشہور محقق اور عالم دین امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ جو ہم آپ کے سامنے گوش گزار کر رہے ہیں، یہ اپنی شرح موطا امام مالک میں رقم کیا ہے۔ یہ وہی موطا امام مالک ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب موطا امام مالک سے زیادہ صحیح نہیں دیکھی۔ چنانچہ فریقین انہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ لے کر پہنچے اور اپنا مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ حضرت جلد از جلد ہمارا مسئلہ حل فرمائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو فتویٰ دے دیتے، مگر وہ ایک عام مفتی نہیں تھے، وہ امام تھے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے ایک امام میں اور ایک عالم دین میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو مجھے وہیں اپنے ساتھ لے چلو، مجھے وقوع پر لے چلو، میں موقع پر پہنچ کر سارے مسئلے کو خود دیکھوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ چنانچہ آپ فریقین کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور پردے کی آڑ میں غسل دینے والی عورت سے پوچھا کہ بی بی یہ بتاؤ کہ جب تم غسل دے رہی تھی تو تم نے اپنی زبان سے کوئی بری بات تو نہیں کی تھی؟ عورت کہنے لگی میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تہمت معلوم ہوتی ہے، اے عورت تو نے جو یہ تہمت لگائی ہے یہ بتا کہ تیرے پاس اس کے 4 چشمدید گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے؟ وہ عورت گڑبڑا گئی، کہنے لگی نہیں میرے پاس تو ایک بھی گواہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سوال کیا، پوچھا تو پھر کیا اس عورت نے تیرے سامنے اقرار جرم کر لیا تھا؟ کہنے لگی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے پوچھا تو پھر تو نے کیوں یہ تہمت لگائی؟ کہنے لگی میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، میں نے تو بس اتنا دیکھا تھا کہ فلاں شخص اپنے دروازے پر کھڑا تھا اور یہ اس کے دروازے کے پاس سے گزر رہی تھی، اسی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے اس شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور غسل کے دوران باتوں ہی باتوں میں نے اپنا یہ اندازہ بیان کر دیا۔ امام مالک نے ساری بات غور سے سنی اور غور و فکر کرنے لگے۔ آپ نے کتاب اللہ سے رجوع فرمایا کیونکہ اس کتاب میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔
آپ سر جھکا کر ذہن میں قرآن مجید کا دورہ فرمانے لگے۔ پھر جیسے اللہ کی کتاب نے مسئلہ سلجھا دیا، آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ پاک عورتوں پر ناجائز تہمت لگاتے ہیں ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہوتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرما کر اس عورت سے کہا، اے عورت، تو نے ایک پاک باز عورت پر تہمت لگائی ہے جبکہ تیرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ میں بطور قاضی القضاء حکم کرتا ہوں کہ تجھے 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت جلاد خواتین کو بلایا گیا اور فوراً ہی آپ کے حکم کی تعمیل شروع کر دی گئی۔ جلادوں نے اس عورت کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ کوڑے مارتے جا رہے تھے یہاں تک کہ 70 کوڑے مارے گئے، لیکن اس عورت کا ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ کوڑوں کی تعداد 75 تک پہنچ گئی مگر وہ ہاتھ چھوڑ کر ہی نہیں دیتا تھا۔ 76، 77، 78، 69 ہاتھ بدستور چپکا ہوا تھا۔ کوڑوں نے اس عورت کی کھال ادھیڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کی چیخ و پکار سے میت کا گھر دہل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی 80واں کوڑا یعنی 80 نمبر کا کوڑا یعنی 80 تعداد پوری ہوئی تو اس تہمت لگانے والی عورت کی پشت پر وہ کوڑا پڑا تو اللہ کریم کی شان دیکھیے، جیسے اس عورت کو اس کے کیے کی سزا ملی، ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ میت سے چھوٹ گیا۔ دوستو، اس عورت کی زبان سے تہمت کا جملہ نکلا تو یہ حال ہوا۔ آج جب فوٹو شاپ، ایڈٹ اور ڈیپ فیک کے ذریعے لوگوں پر تہمتوں کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں تو خدا جانے قہر خداوندی اس قوم کا کیا حال کرے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ گمان بھی مت کرنا کہ یہ بس کہنے سننے والے قصے ہیں۔ جب وہ پکڑتا ہے تو بڑے بڑے فرعون غرق ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی لاٹھی پڑتی ہے تو آواز نہیں آتی لیکن بڑے بڑے پہاڑ چکنا چور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے عبرت پکڑو میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بچوں۔ خدا کے لیے، خدا کا واسطہ، تہمت سے، غیبت سے، چغلی سے باز آ جاؤ۔ سنے سنائے الزامات کو بلا تحقیق آگے شیئر نہ کرو، اور جو کچھ سنا، جو کچھ میں نے کہا، آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔